مولانا عبد الواسی صاحب، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ سے ضمانت مل گئی ہے، ہائی کورٹ سے ضمانت مل گئی ہے، تو ان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ قائم کیا جائے۔ کیا یہ مناسب ہے کہ ایک سیاستدان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ دائر کیا جائے؟ میرا خیال سیاستدان تو پہلے ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، ہم عمران خان کو سیاستدان ہی نہیں سمجھتے ہیں، ہمارے موقف یہی ہے اور ہمارے جماعت کا یہی موقف ہے۔ لیکن دوسری بات ہے کہ اگر بالفرض و تقدیر وہ مخالف ہو تو ظاہر بات ہے کہ میں سیاستدان، لیکن پھر بھی انسانی حقوق کے حوالے سے، لیکن آرمی ایکٹ کے حوالے جو اس کے خلاف کارروائی ہوتے ہیں وہ اس حوالے سے نہیں کہ ایک سیاستدان یا انہوں نے ایک جمہوری سفر شروع کیے ہے، بلکہ جب انہوں نے جناح کا گھر جلایا، جب انہوں نے کور کمانڈر کا گھر جلایا اور اس طرح جلایا کہ کسی بیوہ کا گھر بھی کچھ اس طرح آپ کے خیال میں آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ؟ میرا خیال ہے جب آرمی کے JHQ پہ حملہ کر دیا اور ان آرمی کے جو منتصبات پہ انہوں نے عملے کیے ہیں، تو اگر اس حوالے سے آرمی والے اپنے حوالے سے ان کے خلاف مقدمہ قائم کرتے تو وہ حق رکھتے ہیں، کیونکہ اپنے تنصبات کے تحفظ کے لیے تو ہم اس کا دفاع نہیں کر سکتے۔ اگر وہ جمہوری جدوجہد کر رہا تھا، جمہوری تاریخ چلا رہا تھا، پھر آرمی کے ایکٹ کے تحت ان کو خلاف پھر ہم مخالفت ورنہ اب وہ حق رکھتے پورا دنیا میں پاکستان کو بدنام کر دیا۔ ٹھیک ہے، پاکستان کے کور کمانڈر کے لاہور سب سے بڑا ہمارے شہر۔ اچھا مولانا صاحب، آج کور کمانڈرز کا اجلاس تھا راولپنڈی میں، اس اجلاس کے بعد فوج پاکستان کے ترجمان کی طرف سے ISPR کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی ہے۔ وہ پریس ریلیز موجودہ صورتحال میں بڑی اہم ہے، اس لیے میں وہ آپ کو بتایا تو وہ پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کی خصوصی کانفرنس منعقد ہوئی۔ ISPR کے مطابق کانفرنس کے شرکاء نے مادر وطن کے دفاع میں شہید ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ فورم کو اندرونی اور بیرونی سیکورٹی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ ISPR کے مطابق کور کمانڈرز کانفرنس میں سیاسی مقاصد کے لیے پیدا کی گئی چند روز کی امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ فورم کو شہداء کی تصاویر اور یادگاروں کی بے حرمتی کے مربوط جو توڑ پھوڑ منصوبے پر بریفنگ دی گئی۔ فورم نے جاری سیاسی عدم استحکام سے نمٹنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کے درمیان قومی اتفاق رائے کی ضرورت پر زور دیا۔ فورم نے عوامی اعتماد کی بحالی کے لیے قومی اتفاق رائے پر زور دیا اور کہا گیا کہ جو فوج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا، اس کا مقصد فوج اور عوام کے رینک اور فائل میں دراڑ پیدا کرنا ہے، جس میں کہ کوئی کامیاب نہیں ہوگا۔ تو حامد خان صاحب، یہ جو ISPR کی پریس ریلیز ہے، اس میں جو شہداء کی یادگاروں پہ اور فوجی تنصیبات پر حملے ہیں اس کی تو مذمت کی گئی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ قومی اتفاق رائے کی بھی بات کی گئی ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی گنجائش موجود ہے کہ تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان کوئی کسی مسئلے پہ اتفاق رائے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، اتفاق رائے کی تو ہمیشہ ہی گنجائش ہوتی ہے، لیکن اس میں ہر پارٹی کو ایک مثبت رویہ اختیار کرنا پڑے گا اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے کوئی ایگریمنٹ کرنا چاہیے۔ دیکھیں نا، آئین ایسی چیز ہے جس کے اوپر دو آراء نہیں ہو سکتی۔ جو آئین کی شقیں ہیں اس سے باہر کوئی بھی نہیں جا سکتا، نہ اپوزیشن جا سکتی ہے نہ حکومت جا سکتی ہے۔ اس لیے آئین کی شقوں کو سامنے رکھتے ہوئے، آئین کے لوازمات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ جو بھی آپس میں جو ہے وہ گفت و شنید کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ آئین کی ہم کسی طور پر بھی خلاف ورزی جو ہے وہ ملک کی مفاد میں نہیں ہوگی۔ اچھا، اب اس میں خرم صاحب ایک اور چیز ہے، میں جو سوال مولانا صاحب سے کیا تھا، اب ISPR کی پریس ریلیز ایکچولی انگریزی میں ہے، میں نے اس کا کچھ ترجمہ آپ کو پیش کیا ہے، لیکن ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ جو انگریزی میں جو بات کہی گئی ہے اس کا اردو میں ترجمہ جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں آپ کو انگریزی میں ایک کچھ لائنیں پڑھ کے سنا دوں؟ جی ضرور جی۔ Based on the irrefutable evidence collected so far, armed forces are well aware of the planners, instigators, abettors and perpetrators of these attacks, and attempts to create distortions in this regard are absolutely futile. The forum expressed firm resolve that those involved in these heinous crimes against the military installations and personal equipment will be brought to justice through trials under relevant laws of the Pakistan, including Pakistan Army Act and Official Secret Act. Pakistan Army Act and Official Secret Act. تو یہ ISPR نے اعلان کر دیا ہے، ISPR نے اعلان کر دیا ہے کہ آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہوں گے۔
آپ کی سیاسی حکومت اس کا کیسے دفاع کرے گی؟ پیر صاحب 9 اور 10 مئی کو ایک لائن کراس ہوئی ہے، اور وہ لائن ہے جو سیاسی اختلاف کا جو پرامن اظہار ہے، جو آرٹیکل 19A کہتا ہے، اس سے وہ خون کی لائن ہے جو کراس ہو گئی۔ اب کوئی یہ کہے مجھے کہ شہید کرنل وہ شیر خان صاحب کا جو سٹیچو تھا، اس کا پہلے انہوں نے اس کا سر اتارا اور اس کو پہلے زمین پر پھینکا اور اس کو ڈنڈے مارے، یا ایم عالم بیس جو میاں والی میں ہے اس کے باہر جو ایک ریپلیکا تھا اس جہاز کا، جس کے ذریعے مرحوم ایم عالم نے 9 ہندوستانی جہاز جو ہیں وہ چند منٹوں میں گرائے تھے، ان کو آگ لگانا، ان کو توڑنا، یہ کون سا سیاسی اختلاف؟ میں نہیں سمجھ پایا کہ مجھے کوئی یہ سمجھا دے کہ اس واقعے کے بعد عمران خان اور ان کی جماعت کو کس طرح ایک سیاسی جماعت کنسیڈر کیا جا سکتا ہے کہ جو لوگ اس قسم کی حرکتیں کریں گے، جو لوگ سکولوں کو اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے یا تو تحریک طالبان نے آگ لگائی ہے پاکستان میں، اور کسی سیاسی جماعت نے آگ نہیں لگائی، تو ہمیں اس کو بڑی سنجیدگی سے لینا پڑے گا کہ آپ اس کا دفاع کر رہے ہیں؟ نہیں، میں اس کا دفاع نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ نہیں چلنا چاہیے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے قوانین میں جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے، کیونکہ یہ یاد رکھیے کہ ایک دفعہ ہم نے نرمی دکھائی 2014 میں کہ جب انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن پر ڈنڈے لے کر قبضہ کیا، وہی لوگ پشاور گئے اور پشاور ریڈیو پاکستان کو اچھا اب دیکھیں، ذرا برا نہ بنائیے نا، مولانا عبدالواسی صاحب کا موقف بڑا کلیئر ہے، ان کو میں نے ابھی پریس ریلیز نہیں بتائی تب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلنا چاہیے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں چلنا چاہیے؟ جی نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اتنی ایویڈنس آتی ہے آرمی ایکٹ پڑھیں، اور اگر اس کے اندر ایویڈنس آتی ہے کہ اسی کو پروسیکیوٹ کرنا ہے تو ضرور کرنا چاہیے۔ میں پھر کہوں گا کہ یہ جو میں نے ساری لسٹ پڑھی ہے، جوڈیشل کمپلیکس، شہداء، سکول، ایمبولینس، جنا ہاؤس، GHQ، ریڈیو پاکستان، میٹرو اسٹیشن، موٹر وے ٹول، پولیس کے اہلکار، پولیس کی گاڑیاں، نجی کنٹینر اور گاڑیاں، ان کو جلانا، ان کو تباہ کرنا کسی طرح بھی سیاسی اختلاف نہیں تھا، اور ایک قانون کی بہت بڑی سرحد توڑ کر پی ٹی آئی فاشزم کی سرحد میں داخل ہو چکی۔ اچھا حامد خان صاحب، آپ یہ مجھے بتائیں کہ کیا یہ کسی سویلین پر آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ چل سکتا ہے؟ ویسے مجھے کچھ ماضی کی مثالیں یاد ہیں، عمران خان صاحب کے دور میں ایک ریٹائرڈ فوجی افسر کا بیٹا جو ہے اس نے جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف صرف ایک خط لکھا تھا اور اس کو آرمی ایکٹ کے تحت سزا ہوئی، اور اس کی کوئی مدد نہیں کی پی ٹی آئی کی حکومت نے۔ تو اب اسی پی ٹی آئی کی قیادت کے خلاف آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ اگر درج ہوتا ہے تو اس میں کیا آپ کو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے کوئی ریلیف مل پائے گا؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ان معاملات کی جن کی طرف سے یہ اشارہ کر رہے ہیں، جس کو کوئی بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، کوئی بھی تشدد کے واقعات کے حق میں نہیں بات کر سکتا، نہ ہی کوئی سیاسی جماعت کر سکتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو واقعات کا الزام لگایا جا رہا ہے ان کی پراپر انویسٹیگیشن ہوئی ہے کہ نہیں، کیا اس کی پراپر انکوائری ہوئی ہے کہ نہیں۔ میں سمجھتا ہوں ان سارے واقعات کی جن کا ذکر انہوں نے کیا ہے، وہ سارے میں ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے تاکہ آپ نشاندہی کر سکیں کہ کون کون اس میں انوالوڈ تھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کی کوئی آفیشیل پالیسی تھی یا اس میں پی ٹی آئی کے چیئرمین کی کال تھی، وہ تو ویسے ہی اس وقت زیر حراست تھے، تو اس لیے اس ساری چیز کی، کیونکہ اس کے پیچھے بہت سے سوالات ابھر رہے ہیں، اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے پیش سے اس کے کہ اس کے اوپر مقدمات چلائے جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایون جو اسپیشل لا ہیں، اینٹی ٹیررزم لاز ہیں، سارے موجود ہیں۔ 1999 کی ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی موجود ہے کہ جہاں کہیں قوانین موجود ہوں اور وہ عدالتیں موجود ہوں جیسے اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ملٹری ٹرائلز کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ ملٹری ایکٹ، آرمی ایکٹ کے اور آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے ٹرائل کا کوئی جواز نہیں بنتا جب آپ کے پاس آئین کے تحت، سول لا کے تحت اور اینٹی ٹیررزم لا کے تحت آپ کے پاس عدالتیں موجود ہیں، تو ٹرائل وہاں پر ہونے چاہیے۔